شخص جس نے سائیکل پہ دفتر جانا تھا اور ریاست مدینہ بنانی تھی، آج وہ چھپا بیٹھا ہے۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ توشہ خانہ کے تحائف جو اس نے ڈکلیئر نہیں کیے اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی تو عدالت میں کیا جواب جمع کرائے، کیونکہ جواب ہے نہیں۔ چوری ہوئی ہے، چوری پکڑی گئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ ہر کورٹ میں چار درخواستیں ڈال رہے ہیں احتساب کے عمل سے بچنے کے لیے، اور اس بات سے بچنے کے لیے کہ توشہ خانہ کے تحائف کا جواب نہ دینا پڑے۔ اپنے گوشواروں میں 1 تولہ سونا ڈکلیئر نہیں کیا۔ ایک اور مزے کا خیز بات جو ان کی ٹیکس ریٹرنز میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 3 گھر ہیں اور فرنیچر 5 لاکھ کا ہے۔ مجھے کوئی پاکستان کا گھر بتا دیں، اور جو ان کے گھر کی تصویریں آتی ہیں وہ شہانہ فرنیچر، بڑا اعلیٰ معیار کا فرنیچر جس پر بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں۔ ایک کمرے کا فرنیچر 15 سے 20 لاکھ کا ہوگا، 3 گھروں کا فرنیچر 5 لاکھ کا ڈکلیئر کیا ہے۔ یا تو یہ خود بے وقوف ہیں یا یہ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ آپ نے 4 بکریاں بھی ڈکلیئر کر دی اور آپ نے 4 بکریوں کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ کا فرنیچر بھی ڈکلیئر کر دیا، مگر وہ جو تحفے لیے تھے کروڑوں روپے کے، جس کو ڈکلیئر 8 کروڑ 50 لاکھ کا کیا، تو وہ تحفے آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ اور جو اپنی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں تحفے ڈکلیئر نہیں ہوئے، ان تحفوں کو آپ نے بعد میں آفٹر تھاٹ کے طور پہ آپ نے ان کو اپنی ٹیکس ریٹرنز میں 2020-21 میں ڈکلیئر کر دیا۔ تو قانون تو یہ کہتا تھا کہ آپ نے توشہ خانہ سے بے شک 3000 روپے کا ٹی سیٹ ہی کیوں نہ لیا ہو، اور وہ آپ نے لیا ہے، وہ بھی لیا ہے، 3000 کا ٹی سیٹ بھی شامل ہے۔ اتنے ہوش ربا انکشافات ہو رہے ہیں کہ ڈیکوریشن پیسز سے لے کے چائے کی پیالیوں سے لے کے کروڑوں روپے کی گھڑیوں، ہیرے جواہرات تک کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی۔ اور اب جب آپ نے یہ چیزیں لی، ان کو ڈکلیئر نہیں کیا، مگر 4 بکریاں آپ کو یاد رہیں۔ میاں نواز شریف کا وقت یاد کیجئے کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا تھا، اور اسی پوڈیم پہ ٹام، ڈک، ہیری، سارے آپ کی پارٹی کے A to Z یہاں پہ لائنیں لگی ہوتی تھی، گلا پھاڑ پھاڑ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے۔ تب آپ کو پتا نہیں تھا کہ ان کو تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے، اور آپ جو تحائف لے رہے ہیں کروڑوں روپے کے، ان کو ڈکلیئر بھی نہیں کر رہے کیونکہ چوری شدہ ہیں، ان کو ڈکلیئر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ بلیک مارکیٹ میں بیچے ہیں، مہنگے داموں بیچے ہیں اور اکاؤنٹ میں کم پیسے شو کیے ہیں۔ جو پیسے آپ کھا گئے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ یعنی 4 بکریوں کا حساب تو آپ دے رہے ہیں، ہر سال 4 بکریاں، ہر سال 4 بکریاں، اور 1 تولہ سونا نہیں، 1 تولہ زیور نہیں، کسی قسم کا زیور یا گھڑی آپ ڈکلیئر نہیں کر رہے۔ تو کیا یہ اندھیر نگری چوپٹ راج تھا یا ڈاکو راج تھا کہ جس میں آپ یہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ کسی قسم کے تحفے کو ڈکلیئر کیا جائے؟ اور یہ قانون کی خلاف ورزی جو آپ نے کی ہے، آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ سے کبھی اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی، آپ سے کبھی اس بات کا جواب نہیں لیا جائے گا؟ اور یہ بار بار سپریم کورٹ میں آنا، بار بار ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا، بار بار ٹیکنیکلٹی پہ کھیلنا، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنا دفاع کیسے کریں گے۔ آج نیازی صاحب کو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، اور اسلام آباد میں آتے اور عدالت میں پیش ہوتے،
صبح سے ان کے وکیل بھی بھاگے ہوئے ہیں, یہ خود بھی بھاگے ہوئے ہیں, اور اس کیس کا جواب دینے سے قاصر ہیں کیونکہ چوری ثابت شدہ ہے. اب صبح جو ان کے وکیل نے, پینجوتھا صاحب نے جو اناؤنس کیا وہ یہ کیا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ جائیں گے. آپ ضرور جائیے, مگر توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا ہے, ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہے, فیصلے کے قریب قریب ہے, اور آپ کے پاس جواب ہے کوئی نہیں. تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ سمجھ لیا جائے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ نے یہ تحفے بیچے تھے, یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے اعتراف جرم کیا ہے. میں اگر آپ کی جگہ ہوتا اور میں نے کوئی توشہ خانہ سے تحائف لیے ہوتے تو میں سب سے پہلے گواہ کے طور پہ اس شخص کو بلاتا جس کو میں نے وہ تحفے بیچے تھے, اپنی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے کہ یہ محمد اسلم نامی آدمی ہے, اس کو میں نے تحفے بیچے تھے. بھائی محمد اسلم تم بتاؤ کہ جب میں نے تحفہ بیچا تھا تو تم نے کتنے میں خریدا تھا, اور میں نے تمہارے سے جو رقم لی تھی کیا کیش کی صورت میں لی تھی, یا اکاؤنٹ کی صورت میں لی تھی, یا ڈرافٹ کی صورت میں لی تھی, یا چیک کی صورت میں لی تھی. کم از کم اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا کہ بجائے اس کے کہ گواہوں کی فہرست میں آپ غیر متعلقہ نام ڈالیں, بنتا تو یہ تھا کہ آپ اس توشہ خانہ کے تحائف کا جو خریدار ہے اس کو کٹہرے میں لاتے, اس کو کٹہرے میں لا کے اس سے کہلواتے یا اسے کہتے کہ بتاؤ تم نے کتنے میں یہ تحفے خریدے ہیں, کس تاریخ کو خریدے ہیں. مگر کیونکہ آپ کے پاس جواب کوئی نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس میں نیازی کو پتہ لگ چکا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ نہیں ہے, اس لیے چھپ کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ بزدل بھی ہے, منافق بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے. بہت شکریہ. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی, اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہا آپ کے خیال؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے گناہی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے, ٹیکنیکلٹیز کا سہارا لیا جا رہا ہے, ایک کے بعد ایک بہانہ بنایا جا رہا ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اس خریدار کو لاتے کٹہرے میں بطور گواہ کہ جی یہ خریدار ہے, یہ میری حق حلال کی کمائی ہے جو میں نے اس کو دی یہ گھڑی خریدنے کے لیے, یہ تحفے خریدنے کے لیے, میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے ڈکلیئر نہیں کیا, میں معافی چاہتا ہوں. یہ طریقہ تھا. بڑکے مارنا, دو جھنڈے لگا کے ریاست مدینہ کی باتیں کرنا, دین کے حوالے دینا, اسلام کے حوالے دینا, اور کرتوت ایسے ہیں کہ 4 بکریاں 1 تولہ سونا نہیں اور 5 لاکھ کا فرنیچر. یہ دنیا کا واحد ٹھگ اور ناصر باز ہے جس کی ریٹرن ایسی نکلی ہے. پاکستان کے کسی حکمران کی ایسی ریٹرن نہیں ہے. اس پہ چوری کے دھبے ہیں, اس پہ حرام کی کمائی کے دھبے ہیں, اور اس پہ فراڈ کے دھبے ہیں. ہر اس شخص پہ یہ تعصب کا الزام عائد کریں گے جو حق سچ کی بات کرے گا. دلاور صاحب نے ان کو کیا کہا ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرو, 4 دن سے بیچارہ انتظار کر رہا ہے. کوئی اور جج ہوتا تو اب تک کنٹیمپٹ لگا کے اس کو اندر کر چکا ہوتا. وہ تو بار بار بلا رہا ہے, وارننگ دے رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. اب کیونکہ جواب نہیں ہے تو اس لیے جج برا ہے. تو یہ وہی بات ہے نا, میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ میں منہ نہیں دھویا ٹینکی میں پانی نہیں تھا. تو اس کا اور کوئی جواب نہیں ہے. بہت YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.